مصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء ماحي الذنوب والخطأ منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے، اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضرت ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں بعد از حمد و صلات آج کی یہ درس قرآن کی تقریب جس میں میں اور آپ شریک ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ معزز و مکرم علماء اور نعت خوانان شیر لسان اور دیگر سامعین ذوی الاحتشام، آج کی اس مجلس کا، اس تقریب کا اہتمام محترم عمران عاشق صاحب نے کیا ہے، اور ان کی کوشش کاوش تھی، کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے، پیغامات ملتے رہے، پھر جو وقت بیچ میں مناسب ملا پھر ان کو ہم نے اوکے کر دیا کہ جیسے ممکن ہوگا، اور یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اسی مغرب کے بعد کے ٹائم کو بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وغیرہ ہمارے دوست احباب جو عام لوگ ہیں وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مغرب کے بعد پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ خیر ان کی ایک اچھی بات لگی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ٹائم بھی آپ دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نہایت خاموشی کے ساتھ اگر آپ حضرات بیٹھے رہیں گے تو میں اپنی بات بآسانی آپ تک پہنچا سکوں گا۔ میں ان تمام چیزوں میں اتنا زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا، یہ جس طرح کی نعرہ بازی اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں محفل میں، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا ابلاغ و تبلیغ کا جو ایک ماحول ہے وہ پس منظر میں چلا گیا ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہماری سینکڑوں جو محافل ہیں، آپ اس کا آواز اونچا کر دیں جتنا ہوتا ہے، میں چونکہ اتنا شاؤٹ نہیں کرتا، تو جتنی بھی ہماری محافل ہیں، جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، ہمارے مذہبی طبقات جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، ان میں کی اکثریت کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ لوگ جو تمام محافل میں پیش ہوتے ہیں اور ہر محفل کو اٹینڈ کرنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود دیکھا گیا ہے کہ جب ان کی عملی زندگی، ان کی ذاتی، ان کی عائلی زندگی اور ان کی جو سوشل سرکل ہے، اس میں اس کے ان محافل کے، ان پروگرامز کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور ان کی زندگی میں اور ان محافل کے جو اس کے مطلب ایک مزاج ہے محافل کا یا محافل کا رنگ ہے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان پروگراموں کو فروٹفل بنایا جائے، بامقصد بنایا جائے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، پروگرام کروانے والے اپنے
وسائل خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، عزیز و اقربا کو بلاتے ہیں، اور ان سب کو اس لیے تو نہیں بلایا جاتا کہ کسی مولوی صاحب کی یا پیر صاحب کی یا کسی کمپنی کی مشہوری دے کر پھر وہ چلے جائیں سارے. یہ سب تو اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے گرد و پیش میں ہونے والے معاملات پر نظر ثانی کریں، اور جہاں جہاں ہماری کوتاہیاں ہیں ہم انہیں ختم کریں اور دین میں آگے بڑھیں. تو بجائے اس کے ہم ان تمام چیزوں کو پس منظر میں لے گئے اور محافل فقط ایک خاص مقصد کے لیے، حتیٰ کہ اب تو کمپنی کی مشہوری کے لیے ہی لوگ کرواتے ہیں. بعض کا تو محفل کروانے والے ہی صرف اس لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو اسی سبب سے ہمارا بھی تعارف ہو جائے، اور اسی طرح آنے والوں کے حالات. اس لیے یہ ایک بنیادی بات ہے. اس مقصدیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو خاموشی سے بیٹھنا اچھا لگے گا، اور اگر مقصد یہ تھا کہ آئیں گے کچھ ہلا گلا کریں گے، آپ تھوڑا سا سنیں گے، تھوڑا سنائیں گے، بولیں گے، نعرے لگائیں گے، تو ظاہر ہے وہ مقصد یہاں نہیں ہونے والا پورا. وہ دیگر محافل میں ہوتا ہے، ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ببانگ دہل کہتا ہوں، پہلے دن سے کہتا ہوں کہ اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دینی حوالے سے یا ہماری جو سوشل لائف ہے، جو ہماری سماجی زندگی ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی بہتری آ سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک سنجیدہ اور باوقار ماحول بنا کر لوگوں کو ٹو دی پوائنٹ بات بتانی چاہیے کہ یہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، انہیں ہم ختم نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. باقی سارا کچھ ہم سے اچھے طریقے میں لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں، ہم وہ سب نہیں کر پا رہے، نہ وہ کر پائیں گے، وہ ہمارے لیے مشکل ہے. اسی سبب سے مختصر وقت ہوتا ہے محفل کا، تاکہ لوگوں کا وقت کم لگے اور تھوڑے وقت میں ان کو زیادہ باتیں جو بامقصد چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دی جائیں. قرآن حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا کہ یہ رسول تمہیں جو کچھ عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. اب ہم اپنی زندگی میں اس چیز کا عملی ثبوت ڈھونڈیں کہ ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے معاملے میں، اپنے گھر والوں کے معاملے میں ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ. یہ پیچھے سے وہ بچے بول رہے ہیں، یار کوئی ایک بندہ انہیں خاموش کروا دے کسی طرح، بس کوئی ایک بندہ، پتہ نہیں کہاں سے باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے شاید، تو کوئی ان کے پاس سیانہ بندہ بیٹھ جائے. تو فرمایا کہ میں تم سب سے بہترین ہوں اس لیے کہ میرا رویہ اپنے گھر والوں سے تم سب سے بہترین ہے. اب آپ اسی بات کو سامنے رکھیے اور مجھے یہ بتلائیے، ہمارے ہاں سوسائٹی میں گالی گلوچ کا تصور بہت عام ہے، اور جن لوگوں کے پاس چار پیسے ہیں، جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، یا عام ہمارے جو طبقات ہیں، چھوٹے موٹے بزنس کرنے والے، مزدوری کرنے والے لوگ بھی، اس میں کسی قسم کا کوئی اس میں تفریق نہیں ہے. تمام لوگ ہی گالی دینا اپنے لیے ایک اپنا ڈسٹنکشن سمجھتے ہیں، یا اپنا اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں اسے، کہ یہ ہماری خصوصیت ہے. اور اگر کوئی اس چیز سے منع کرے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مطلب بیوقوف آدمی ہے. جبکہ ہم اگر دینی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، بڑا گناہ ہے. ہم ایک دوسرے کو کس کس بات پر گالی دیتے ہیں، اور گالی کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے. اس کے لیے الفاظ کا چناؤ بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو پبلک ڈسکشن ہے، جو ہم راستوں میں، چراہوں میں، تھڑوں پر بیٹھ کے، مختلف جگہوں پر بیٹھ کے
جو گفتگو کرتے ہیں ہماری گفتگو اس لائق نہیں ہوتی کہ کوئی خاتون وہاں سے گزرتے ہوئے اس گفتگو کو سن لے یا ہمارے گھر کے افراد سن لیں، اور ایسی گفتگو بسا اوقات لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے گھر کے صحن میں بھی کرتے ہیں، جس کے اثرات آپ کے بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں بچے پتہ نہیں کہاں سے گالیاں سیکھتے ہیں۔ لا محالہ بچے آپ سے ہی سیکھتے ہیں۔ آپ جو کریں گے بچے آپ کو دیکھ کر وہی کریں گے، جو آپ سے سنیں گے وہ ان کے کانوں میں نہیں، وہ ان کے دل میں گھر کر جائے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھنے کے عادی ہوں، آپ اچھی بات کرنے کے عادی ہوں، تو آپ کے بچے بھی اچھے انداز میں گفتگو کریں گے۔ دیکھیے نا، جن والدین کے ہاں، ہمارے ایک عزیز ہیں، ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہیں، وہ ایک دن میں ان کے گھر گیا تو ان کا بچہ آیا، تو وہ حال احوال اس سے میں نے پوچھا تو وہ انگریزی بولتا تھا، اچھی انگریزی بولتا تھا۔ ابھی اسکول گوئنگ بچہ نہیں ہے، وہ 4 سال سے بھی کم عمر ہے اس کی۔ تو کہتے آپ کو تعجب نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے تو تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور تجربہ بھی یہی ہے کہ بچے جو کچھ اپنے والدین سے سنتے ہیں وہی وہ بولتے ہیں۔ اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لا محالہ آپ اور آپ کی اہلیہ گھر میں انگریزی بولتے ہوں گے تو یہ بچہ انگریزی بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل یہی بات ہے۔ اب وہ بچہ مطلب پنجابی اسپیکر ہیں وہ بیسیکلی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور انہوں نے شروع سے انگریزی بولی ہے تو وہ انگریزی بولتا ہے، تو یہ کوئی تعجب نہیں ہے۔ آپ اچھی زبان یعنی گفتگو اچھی کریں، اچھی زبان بولیں، اچھے الفاظ کا استعمال کریں، آپ کے بچے بھی اچھی گفتگو کریں گے۔ اور اگر آپ گالیاں دیں گے، آپ بیہودہ گوئی اور یاوہ گوئی کریں گے، تو آپ کے بچے بھی آپ سے وہی کچھ سیکھیں گے اور پھر وہی کچھ وہ کریں گے عملاً۔ اسی طرح آپ تو اپنی عمر کا کثیر حصہ فضول قسم کی چیزوں میں گزار چکے۔ اب جب آپ بڑھاپے میں قدم رکھ رہے ہیں تو آج سے 30 سال پیچھے جب آپ جوان تھے تب تو آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، تب آپ کسی قسم کا کوئی اچھا عمل نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کی اس زمانے میں، فتنوں کے اس دور میں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے آسمان سے بارش کی طرح اتریں گے۔ حال یہ ہوگا کہ ایک شخص صبح مسلمان تھا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور کوئی رات کو مسلمان تھا تو صبح کافر ہو جائے گا معاذ اللہ۔ تو اس فتنے کے زمانے میں آپ اپنی اولاد سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز بھی پڑھے 5 وقت، اور قرآن کی تلاوت بھی کرے، اور اچھے کام بھی کرے، گفتگو بھی اچھی کرے، جبکہ آپ اس کے سامنے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو آپ بچوں سے یہ توقع کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی میں بہتری کے لیے اور سوسائٹی میں تبدیلی کے لیے اور لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات پر اسلام نافذ کیجیے۔ قرآن حکیم نے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بئی الفاظ مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ تمام حضور کے امتیوں کو مخاطب فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ جو ایمان والے ہیں وہ پہلے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور پھر اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو یہ پہلی سیڑھی ہے جب آپ دین نافذ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ دین سے محبت کرتے ہیں، جب آپ کے دل میں دین کا درد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی اچھی ہو جائے، ہمارے گرد و پیش میں بسنے والے لوگ، بچے اچھی باتیں کریں، اچھے کام کریں، تو اس میں سب سے پہلا جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اسلام نافذ کریں، اور اس کا طریقہ کار بھی یہ نہیں ہے کہ لٹھ لے کے ان کے پیچھے چڑھ جائیں۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ بچوں کو محبت سے ترغیب دیں، ڈانٹا بھی کریں۔ قرآن کریم نے، حدیث میں اس بات کی تائید ملتی ہے ہمیں کہ حکم فرمایا کہ 7 سال کے ہو جائیں تو آپ ان کو کہیں نماز کے لیے، 10 کے ہو جائیں تو مار پیٹ کر بھی، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے ہمہ وقت ان کے پیچھے چڑھے رہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ اپنی جوانی میں کیسے تھے یہ بھی ذرا غور کریں۔ تو اگر آپ اپنے لیے کچھ فلیکسیبلٹی سمجھتے ہیں تو فلیکسیبلٹی بچوں کو اس طرح نہ دیں کہ انہیں یہ جرت دے دیں کہ کوئی بات نہیں نماز نہیں پڑھی تو، لیکن کم از کم انہیں کہتے رہیں، اور حکمت سے، تھوڑی سختی بھی کی، پھر نرمی بھی کی، پھر پیار سے کہہ لیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے بچوں کو آپ دینی تعلیم، گھر میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ، اور خود قرآن کریم پڑھنے کی عادت، بچوں کے سامنے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں،
جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو دیکھ کر بچے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح زبان کی جو پاکیزگی ہے، ستھرائی ہے، وہ بڑی اہم چیز ہے۔ انسان کی صلاحیت اس کی زبان کے نیچے ہے، یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ بڑی سی پگڑی باندھ کر کسی کو بٹھا دیں، بڑا سا جبہ پہنا دیں، اگر وہ بولے گا اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں صحیح پڑھنی آئے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہے۔ پگڑیوں سے، اماموں سے، جبوں سے کیا ہوگا؟ آپ کی زبان کے نیچے آپ کی شخصیت چھپی ہوئی ہے، جب آپ بولیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے۔ آپ کو کوئی انتخاب کر کے آپ کو ایم این اے بنا دیتا ہے، ایم پی اے بنا دیتا ہے، لیکن زبان سے ہمہ وقت بکواسات، حفوات نکلتے ہیں تو کیا فائدہ ایسے عہدے کا؟ تو یہ ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم اس چیز کو ڈیٹیکٹ کریں کہ ہمارا مرض ہے کیا۔ ہمارا دھیان سارا کسی ایک ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں، اور ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، یا فائدہ ہوتا ہے لیکن لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جس شخص کو مذہب کا، دین کا درد ہوتا بھی ہے، یعنی دین کے حوالے سے کچھ محبت، کوئی وابستگی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ محفل تک آ جاتا ہے۔ اب جب محفل میں آتا ہے، محفل والوں کے ناز نخرے ہی اتنے ہیں کہ وہ ماڑا بندہ سوچتا ہے کہ یار اے والا دین اوکھا ہو گیا۔ یعنی غریب آدمی محفل کروانا چاہے گا، نہ اتنے میں مولوی آئے گا، نہ پیر آئے گا، نہ نعت خوان آئے گا، وہ کہاں سے لائے گا یہ سب؟ تو دین کو مشکل تو بنا دیا ہم نے۔ تو نعت خوان تو علیحدہ سے پہلے ریٹ شیٹ طے کرتے تھے، اب مولوی اور پیر بھی یہی کام کرتے ہیں، اور بائی ون گیٹ ون فری۔ آپ ان سے ایک کا ٹائم لیں گے، ساتھ دوسرا وہ خود لے آئیں گے، نقیب وہ اپنا لے کر آتے ہیں۔ اب تو سنا ہے ساؤنڈ بھی ساتھ آتا ہے۔ یہ بھی مطلب یہ بھی ایک مصیبت بن گئی ہمارے لیے، ایک پوری انڈسٹری قائم ہو گئی الگ سے، کہ لوگوں نے کہا چلو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں، ہم کیوں نہ اسی پر کاروبار کریں۔ میلاد کے نام پر فنڈز اکٹھے کر کر کے تنظیمات بنائیں اور ان میں سے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ دین کے ساتھ کوئی تعلق، نہ قرآن، نہ دعوت و تبلیغ، نہ کوئی دین کے معاملات کا پتہ ہے۔ تو یہ سب چل رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو دین کے قریب کرنے کی بجائے اپنے ان رویوں سے دین سے دور کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم چیز، ان لمیٹڈ پیکج ہے ہمارے پاس۔ مثلاً یہ میں کسی کو ٹانٹ نہیں کر رہا، ہمارے ہاں میں تمام جو ہمارے مذہبی طبقات ہیں ان کی عزت کرتا ہوں، اور کسی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ ہے، نہ ہم اس لائق ہیں کہ ہم کس سے مقابلہ کریں۔ ہمارا تو یہ ویژن ہی نہیں ہے، نہ ایسی سوچ بن سکتی ہے کبھی۔ لیکن میں ایک مجموعی جو تاثر ہے، مجموعی جو ہمارا رویہ ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ محفلیں ہوتی ہیں، مثلاً فلاں جگہ پر یہ پروگرام ہے بعد نماز عشاء، یہ اتنے لوگ جو ہمارے پروگراموں میں آتے جاتے ہیں، یہ بیچارے کیا فارغ ہیں؟ کیا انہیں کوئی کام نہیں ہے؟ کیا یہ کاروبار نہیں کرتے؟ بینسوں کو چارہ نہیں ڈالتے؟ گھر کے کام نہیں کرتے؟ مزدوریاں نہیں کرتے؟ ڈیوٹیز نہیں کرتے؟ مطلب گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہیں؟ ہر طرح کے لوگ ہیں، کوئی آرمی میں ہوگا، کوئی پولیس میں ہوگا، کوئی کس ادارے میں ہوگا، کس میں، لیکن یہ بیچارے سب سوچتے ہیں پتہ نہیں کب شروع ہوگی کب ختم ہوگی، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر عوام کا مزاج کیا ہے؟ محفل میں ایک قاری صاحب، ایک مولانا صاحب بیچارے بیٹھے ہیں، 2-4 شریف لوگ بیٹھے ہیں، نمازی پرہیزگار، وہ بیٹھ گئے ہیں۔ باقی جو بھی آتا ہے گلی میں اس سے کو پوچھتا ہاں بھائی محفل شروع ہوئی، کہتا نہیں ہجے کوئی بندہ نہیں آیا۔ کیسی بات ہے؟ یعنی وہ جو بندہ تھا، جو خود بندہ تھا، جس کا انتظار تھا محفل کے لیے، وہ کھڑا ہو کے ادھر کہتا ہے ہجے کوئی بندہ نہیں آیا۔ کیسی بات ہے؟ اور ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہماری محفلیں لیٹ کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سب لیٹ آتے ہیں۔ ہم سب اگر وقت پر آئیں تو ہماری محفلیں لیٹ نہیں ہوں گی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابھی بندے نہیں آئے، بلکہ بندے خود ہی بن کر محفل میں آ جائیں گے۔ مان رہے ہیں اس بات کو، سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، ایک تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ دوسرا، جنازے ہیں، ختم ہیں۔ اب تو میں بدقسمتی سے مجھے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جنازوں پر لوگ باقاعدہ کمپنی کی مشہوری دیتے ہیں۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، تو ان کی کوئی فوتگی ہوئی، جنازے کے لیے میں گیا۔ بعد میں مجھے کسی دوست نے کہا کہ وہ فلاں جگہ فوتگی ہوئی تھی، تو آپ گئے تھے جنازے میں؟ میں نے کہا ہاں جنازہ میں نے پڑھایا تھا۔ تو کہا اعلان نہیں ہوا جنازے کا؟ تو میں نے کہا جنازے کا تو اعلان ہوا تھا، لیکن امام کا اعلان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ تو یہاں تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لوگوں کو تقریریں ہوتی ہیں اتنی۔ تو میں نے کہا یار یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم مردوں کے سوداگر نہیں ہیں۔
ہم میتوں کو نہیں بیچتے، ہمارا مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ میت سامنے پڑی اور لوگوں کے فلاں فلاں حضرت صاحب آ گئے ہیں وہ جنازہ پڑھانے لگے، اس میں کیا ہے بھائی؟ کوئی مقصد نہیں ہے اس چیز کا۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی نے محبت سے اعلان کر دیا، بتا دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن سیٹنگ کے ساتھ یہ سارے کام کرنا مذموم ہیں، شریعت کی نظر میں اچھے نہیں ہیں۔ اس سے لوگوں میں ریاکاری کا جو خود پسندی ہے، حب جاہ ہے، اس کا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقات میں کچھ ایسے لوگ، کوئی کالی بھیڑیں جو گھسی ہوئی ہیں، ان کا یہی واردات طریقہ کار ہے کہ وہ یہی کچھ کرتے ہیں، جنازے پر تبلیغ شروع کر دیں، تقریر شروع کر دیں۔ اب جنازے کا ٹائم اگر 10 بجے ہے، کیا مقصد ہے اس سے پہلے تقریر کرنے کا؟ آپ 2 لفظ بولیں، زیادہ سے زیادہ ایک آیت پڑھیں، ایک حدیث پڑھیں، 2 سے 4 منٹ میں بات ختم کر دیں۔ اب اگر 10 مولوی اکٹھے ہو جائیں گے، 2-4 پیر اکٹھے ہو جائیں گے، 1-2 نعت خوان، لوگوں کو کس چیز کی سزا ہے کہ آپ وقت پر جنازہ نہ کریں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے میں اس بات کو آپ لوگوں تک صرف پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی جنازے پر جائیں یا کسی کے ہاں فوتگی ہو تو اسے چاہیے وقت کی پابندی کرے۔ ہاں اگر کسی کو یہ ضروری سمجھا جائے کہ 2-4 منٹ گفتگو کرنی ہے تو علماء میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے کہا جائے حضرت یہ 3 منٹ آپ گفتگو کر دیں۔ 5 منٹ بھی گفتگو بڑی ہوتی ہے، 5-7 منٹ میں لوگوں کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ گزرے گا، یا 2-4-5 مولوی باری باری تقریریں کریں گے، ایک پیر صاحب کا استقبال ادھر سے ہوگا، ایک کا ادھر سے ہوگا، تو جنازہ ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے یہ؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور میرا کام ہے صرف بات آپ تک پہنچانا، عمل کروانا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، آپ انہیں زبردستی عمل کروانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کسی بھی داعی دین کا، کسی بھی مبلغ کا، کسی بھی واعظ کا، کسی بھی عالم کا یہ کام یا اس کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے عمل کروائے۔ عمل کروانا، دل کا حال بدلنا، ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے ایک دوسرے تک بات کو پہنچا دینا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے، اگر تمہارے پاس ایک چھوٹی سی بات بھی ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وہ میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو۔ اس لیے یہ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم ان تمام امور پر غور کریں۔ پھر اس کے بعد جنازہ ہو چکتا ہے، پھر تعزیت کا معاملہ ہے، فاتحہ خوانی ہے، لوگ فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔ اول تو جو فاتحہ کے لیے آئیں، یہ عوام سے میری ریکویسٹ ہے، آپ کی مہربانی باوضو آپ فاتحہ کے لیے جایا کریں۔ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ فاتحہ کیا مطلب ہے؟ قرآن کی صورت ہے نا، اس کے ساتھ 2-3 اور بھی پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، 6 پڑھیں گے، ما تیسر من القرآن، جو آپ کو آتی ہے، جو میسر ہے وہ پڑھیں گے، لیکن بے وضو قرآن نہ پڑھیں، ٹھیک؟ اور بامقصد طریقے سے ایک سلجھے ہوئے انداز میں آپ وہاں جا کر فاتحہ خوانی کریں، اور ایسے شترے بے مہار کی طرح منہ اٹھایا ہوا ہے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، دعا مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ تو گئے تعزیت کے لیے ہیں، تعزیت کے چند کلمات کہیں اور اس کے بعد دعائے مغفرت کریں اچھے انداز میں، اور اچھے طریقے سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے آداب عام سلاطین اور بادشاہوں اور لوگوں کے پاس جانے سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے بیٹھوں تو میں بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھوں، آپ کی بڑی عزت کروں، یا کوئی شخص کسی ایم پی ایم این اے سے، کسی منسٹر سے ملنا جائے یا چیف منسٹر سے ملنا جائے تو کتنا کچھ سیٹ کرے، پہلے اپنا لباس ٹھیک کرے، اپنی وضاقتہ ٹھیک کرے۔ تو جو مالک الملوک ہے، جو شہنشاہ حقیقی ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خلاق کائنات ہے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے کیا کوئی اہتمام نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے، تو ہونا چاہیے نا۔ پھر پہلے وضو کیجئے، پھر اس کی بارگاہ میں جو پڑھ سکیں اسی کے کلام سے وہ پڑھ کر اس کے حضور ہاتھ اٹھا کر نگاہیں نیچی کر کے عرض کرے مالک تو اسے بخش دے، اور اگر یہ تیرا نیک بندہ ہے تو اس کے صدقے ہمیں بھی بخش دے۔ یہی بات ہے، اور کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں تو یہ بھی نہیں کرنا آتا۔ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ تو یہ تو مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہمیں آتا نا، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو یہ فاتحہ خوانی کا بھی ایک طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ختم آ جاتا ہے،
مولانا صاحب کو بھی کہتے ہیں جناب اعلان کر دیں، وہ بیچارے بھی فوراً اعلان کر دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ مجبور ہے، انہیں جو بتایا جائے گا وہ وہی اعلان کریں گے۔ دیکھیں میں اس بارے میں جو ہمارے عوام ہیں ان کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کے اعلان کروانے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اسے بے شک لکھ لیں یا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس سے ہی کم از کم کچھ الفاظ نوٹ کر لیں، شاید کچھ بہتری آ جائے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کسی کے ہاں ختم کل ہے، مثلاً یہ اعلان کرنا جی کل یا فلاں دن ختم کل ہے، مسجد کا نام بتا دیا، جگہ کا نام بتا دیا، ساتھ اتنا بتائیں کہ صبح اتنے بجے شروع ہوگا، یا مثلاً بعد نماز فجر، عموماً یہ ہوتا ہے نا فجر کے بعد ہی شروع ہوتا ہے کل کا ختم، تو آپ بتائیں کہ جی فجر کے بعد شروع ہوگا لیکن یہ ختم 9 بجے ہوگا یا 10 بجے ہوگا یا 7 بجے ہوگا۔ اس کے لیے آپ ٹائم مینشن کریں، اگر آپ ٹائم مینشن نہیں کریں گے تو یہ لوگوں کے لیے دقت کا باعث ہوگا، اور یقیناً یہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے تاخیر بھی ہوگی، بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے مشکل میں پڑیں گے، بہت سارے لوگوں کو کام ہیں، کئی لوگ اپنے گھروں میں کوئی کام چھوڑ کر آیا ہے، کسی نے ڈیوٹی پر جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس وقت پیش نظر رکھ کر اعلان کرنا چاہیے۔ مطلب اگر آپ یہ اعلان کر دیں فجر کے بعد پروگرام شروع ہوگا، یا اتنا اعلان ہوتا تو یہ ہے کہ جی صبح 7 بجے ختم ہوگا، اب لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ ختم ہوگا کہ ختم شروع ہوگا، یعنی ختم دیکھیں نا، یہ ہمارے ہاں اصطلاح ہے نا ختم، نہیں سمجھے بات، یعنی ختم ہوگا کیا مطلب بھئی ختم شروع ہوگا یا ختم اختتام پذیر ہوگا، یہ مینشن کر دیں، اتنی سی بات، یا اس طرح بول دیں کہ صبح فجر کے بعد ختم کا آغاز ہوگا اور ختم شریف کی اختتامی دعا یا دعا اتنے بجے ہوگی، بس اتنی سی بات، صرف آپ اتنا کر دیں گے تو آنے والوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی۔ آنے والے کئی بیمار ہیں، کئی بوڑھے ہیں، کئیوں کو کام ہیں، کچھ بیٹھ نہیں سکتے، کچھ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، وہ آخر میں آ جائیں گے، ویسے بھی اتنا وقت ہوتا نہیں ہے لوگوں کے پاس، کئیوں کے پاس تو سچ مچ میں وقت نہیں ہوتا، اور کئیوں کو اتنے اہم کام ہوتے ہیں، مثلاً فیس بک پر حاضری لگوانی ہے، واٹس ایپ چیک کرنا ہے، میچ دیکھنا ہے، اور یہ سارے لایانی قسم کے کام، اور مختلف تھڑوں پر بیٹھنا ہے، چوراہوں میں کھڑے ہونا ہے، اس طرح کے اہم کام کرنے والے لوگ کیوں آپ کی محفل میں بیٹھیں گے؟ تو ان کا وقت نہ ضائع کریں، بہر صورت ان کا وقت نہ ضائع کریں، اور انہیں بتا دیں کہ اتنے بجے دعا ہوگی، تو شاید اس کی وجہ سے بھی ہمارا کچھ ماحول اچھا ہو جائے، یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے ہاں کچھ اچھا نہیں ہے، لوگوں کے رویے اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے معاملات اچھے نہیں ہیں، تو ان معاملات کو ایڈریس کرنا چاہیے، علماء کو چاہیے کہ جمعہ کے خطبات میں، اور عوام الناس کو بھی خود چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں خود بھی غور کریں، یعنی علماء تو بتاتے رہتے ہیں، چلیں سارے نہیں بتاتے ہوں گے، کچھ تو بتاتے ہی ہیں، جو بتاتے ہیں انہی کی وجہ سے تو دین کے معاملات چل رہے ہیں سارے، لیکن پھر بھی ہمیں خود سے بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ مثلاً اب محفل کے اندر 40 منٹ کی یا 30 منٹ کی گفتگو سن کے یا 1 گھنٹہ گفتگو سن کے تو سارا اسلام تو سمجھ نہیں آتا کسی کو، صرف ایک موٹیویشن ہی ہو سکتی ہے، صرف ایک توجہ ہی دلائی جا سکتی ہے، تو اس توجہ کے اگینسٹ چند ایک پوائنٹس جو ہیں انہیں آپ ذہن میں اگر بٹھا لیں تو میرا خیال ہے کافی حد تک آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اہم الفرائض نماز ہے، تمام فرضوں میں سے سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بولیں ذرا، نماز ہے۔ نماز کی پابندی کریں، یہ اپنے دل کے اندر لکھ لیں، اس کو نقش کر لیں کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ بول لیں، خطرے سے بولتے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ تو حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد میں آئیں، والدین، اعزاء و اقربا، آپ کے گھر والے، بیوی بچے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، ان تمام کے حقوق ہیں، ان کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کے پلاٹ پر، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا، نعرے لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر آپ نے کسی کے حرام پیسے لے لیے، یعنی حرام طریقے سے لے لیے، یا کسی کے پلاٹ پر پہلے ہی پر ناجائز قبضہ کیا، تو جس پیر کو مرضی نذرانہ دیں، جس مولوی کے ساتھ مرضی جڑ جائیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کا، جب تک آپ توبہ نہ کریں۔ صحیح حدیث میں، صحاح میں یہ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو عامل مقرر کیا، زکوٰۃ کے لیے، صدقات واجبہ کے لیے،
یہ بڑی توجہ سے سنیے گا بات، اس شخص کو مقرر کیا کہ جاؤ زکوٰۃ وغیرہ اور یہ صدقات اکٹھے کر کے لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا اور اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا کہ حضور یہ اتنا تو آپ کا ہے اور یہ کچھ میرا حصہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ حضور نے اسی وقت کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ، یعنی یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو منصب عطا فرمایا ہے، تم میں سے کچھ لوگوں کو میں اپنے کسی کام کے لیے یا دین کے کسی کام کے لیے مختص کرتا ہوں، مقرر کرتا ہوں، اور وہ بعد میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ آپ کا ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ اس کو اتنے ہدیے اور تحفے ملتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے گھر میں رکے، اور پھر جو اسے ہدیہ اور تحفہ ملے وہ اس کا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یعنی جسے یہ لگتا ہے کہ میرے اس منصب کے عوض مجھے نہیں ملتا، میری ذاتی یہ حیثیت ہے، تو فرمایا کہ یہ جو شخص بھی تم میں سے کسی کے مال کو ہتھیائے گا، کسی کی حق تلفی کرے گا، تو ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کوئی شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے پیچھے ایک اونٹ ہوگا، وہ والا اونٹ جو اس نے چوری کیا تھا، کسی کے پیچھے ایک گائے ہوگی، وہ جو کسی کی گائے اس نے ذبح کر لی تھی یا فروخت کر دی تھی چوری کر کے، اور اسی طرح ممیاتی ہوئی بکری ہوگی کسی کے پیچھے۔ لیکن فرمایا میں اس شخص کو پہچاننے سے انکار کر دوں گا، میں اللہ کے حضور اسے نہیں پہچانوں گا۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیے دین کیا ہے؟ جس کا مرضی حصہ ضبط کر لو، کسی نے آپ کو پیسے دیے ہیں امانت تو ہضم کر جاؤ، دین کے نام پر دیے ہیں تب ہڑپ کر جاؤ، دنیا کے نام پر دیے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو کام کروانے کے لیے پیسے ملتے ہیں، آپ گلی محلے میں لگانے کے بجائے اپنے آپ پر لگا رہے ہیں۔ تو یہ دین تو یہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کر کے صرف 2-3 محفلیں کروانے سے بات بنتی ہے تو بنا لیں بھائی، ہم سے تو نہیں بنتی۔ ہم تو حقیقت پسند ہیں، اور جو ہمیں دین سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کا دستور ہے کہ اگر دین کا کوئی شارٹ کٹ وے ہوتا، کوئی بائی پاس ہوتا، تو سب سے پہلے اس کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اپناتے۔ لیکن حضور کے صحابہ نے اتنی مشکلات دیکھی ہیں، اتنی تکالیف دیکھی ہیں، لیکن اللہ کے اس دین کے نقشے کو نہیں بگڑنے دیا۔ حضرت امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو حضور کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو انہوں نے اس پر جو سٹانس لیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کا معاملہ تھا۔ اس لیے میری عرض یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں غور کریں، ہم محافل سے موٹیویشن حاصل کریں، جذبہ حاصل کریں، محبت اور شوق اور ذوق حاصل کریں، لیکن ہماری زندگی میں جو بہتری اور تبدیلی ہے وہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے۔ نماز کی پابندی کریں، اپنے اخلاقیات کو اچھا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم رو ہیں۔ اگر آپ سخت گیر ہوتے، سخت کلام فرمانے والے ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے بلکہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تبلیغ کا سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لٹھ لے کے کسی کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں کہ مانو ہماری بات نہیں تو ہم دین سے خارج کر کے رکھ دیں گے تمہیں۔ مجھے یہ بتلائیے آج کا کوئی بندہ جو آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے منہج پر، آپ کے طریق پر، آپ کے مزاج پر، آپ کی آئیڈیالوجی پر نہیں پورا اترتا، اس معیار پر پورا نہیں اترتا، کیا وہ زیادہ برا ہے یا فرعون زیادہ برا تھا؟ نص وارد ہے، وہ تو دعوی الوہیت کرتا تھا، تو اللہ رب العزت اپنے 2 جلیل القدر پیغمبر جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ایک اور دوسرے حضرت جناب ہارون علیہ السلام، ان دونوں شخصیات کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
کہ تم دونوں جاؤ اس کے دربار میں، فرعون کے دربار میں، اور اس سے بات کرو، لیکن بات کیسے کرو؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم دونوں جاؤ اس کے پاس، لیکن اس کے ساتھ بات نرمی سے کرنا، شاید اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو اب ہم نے ٹھیکہ لیا ہے کہ ساری دنیا کو بے نماز ثابت کریں گے۔ اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم نے داڑھی رکھی ہے تو ہم بے داڑھی بندے کی تذلیل کریں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو 2 سجدوں کی اللہ نے توفیق دے دی، تو آپ کو کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے عمل کیسے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب نے عرض کیا تھا، حضور جنگ کے دوران میں نے ایک کافر کو دیکھا، میں ابھی اس کو مارا ہی چاہتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا، لیکن میں نے اس کی سنی نہیں، میں نے اس کو مار دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک جان ضائع کر دی۔ ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ اندر سے نہیں پڑھ رہا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے مزاج کے خلاف بات کرے، جو ہماری تنظیم کے خلاف، ہمارے پیر کے خلاف بات کرے، ہم کہتے ہیں یہ تو مسلمان نہیں رہا، یہ کیا رویہ ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ دین میں کب سے آیا، یہ شدت پسندی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بھائی آپ کا مزاج، آپ کا انداز، آپ کے بزرگ، آپ کے پیر اپنی جگہ اچھے ہوں گے، لیکن دین میں وسعت ہے۔ کوئی دلیل سے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اختلاف کرے تو اس کا حق۔ صرف ایک شخصیت ہے جس کے ساتھ اختلاف کی اجازت نہیں، اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ ان سے جو اختلاف کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ باقی صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس میں اختلافات ہیں، فتاوی کے اختلافات۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مسئلہ بتایا، جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھنا ہو، یہ ان جیسا قرآن پڑھتے ہیں ابو موسیٰ اشعری، وہ ان کو دیکھ لے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا تھا، جب کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے تو عبداللہ بن مسعود نے ایسے بتایا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا تھا لا تسألونا، ہم سے سوال نہ کیا کرو، ما دام ھذا حبر فیکم، جب تک یہ بڑا عالم عبداللہ ابن مسعود تم میں موجود ہے، ہم سے مسئلہ مت پوچھا کرو۔ تو اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن یہ انداز جو ہمارا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ اپنے معاملات پر غور کیجئے، اپنے اندر اپنے رویوں میں نرمی لائیے، پیار محبت سے بات کیجئے، بڑوں کا احترام کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، معاملات کو ٹھیک کیجئے، لین دین ٹھیک کیجئے۔ یہی دین کی روح ہے۔ جب یہ سب کر لیں گے تو امید ہے کہ ماحول اچھا ہو جائے گا۔ بارے دیگر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اب دعا کرتے ہیں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان سن لیجئے پہلے۔ اللہ